الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، ماہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور کئی دن اس کے گزر چکے ہیں۔ چند ہفتے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر ماہ رمضان کا ہم پورا نفع اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کی پوری برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال کے مطابق اپنے معمولات کو بنائیں، تب ہی ہم اس کے برکات سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے رمضان کو اور اس کے اعمال کو اپنی منشا اور اپنے معمول کے مطابق گزارنے کی کوشش کی تو ہم اس کی خیر اور برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ ہم کو اپنے معمول اس میں کیے جانے والے اعمال کے مطابق بنانا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کے طریقے کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہمارے خیالات نہیں بدلیں گے، ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہمارا معمول زندگی بھی نہیں بدل سکتا۔ تو ہمیں اپنے معمولات کو سنوارنے کے لیے اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو بدلنا ہوگا، اسے دوسری طرف موڑنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کبھی ہم نماز کی اہمیت کو سوچیں، کبھی ہم دوسرے اسلامی اعمال کی اہمیت کو سوچیں، کبھی ہم جنت کے بارے میں سوچیں، کبھی جہنم کے بارے میں سوچیں، کبھی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اس طرح ہمیں اپنے خیالات کو دوسری طرف موڑنا ہوگا۔ جب تک ہمارے خیالات اور ہماری سوچ اس طرف نہیں مڑے گی، ہماری زندگی کے معمول میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اپنی خیالات کو اور اپنی سوچ کے رخ کو بدلنے کے لیے دو چیزیں ہم کو اختیار کرنی ہوگی۔
اگر ہم نے وہ دو چیزیں اختیار کر لی ہمارے خیالات ہمارے معمولات بدل جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھیں، اپنی بیٹھک کو دیکھیں، اپنے پاس پڑوس کو دیکھیں، ہمارے تعلقات جن لوگوں سے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ اگر وہ لوگ ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں، غفلت و لاپرواہی ان کی زندگی کا مشن بن چکا ہے، وہ نمازوں کے عادی نہیں ہیں، وہ اسلامی اعمال کے عادی نہیں ہیں، ہر وقت ان کی زبان پر دنیا ہی کے تذکرے ہیں، ایسے لوگوں کی ہم نشینی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی صحبت کو بدلیں، اپنے تعلقات کو بدلیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والے ساتھیوں کو بدلیں، اپنے پاس پڑوس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اگر اس طرح نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے تعلقات کو بدلیں، اپنی صحبت کو بدلیں گے تو ہماری ذہن اور ہماری سوچ کا رخ بدلے گا، ہمارے خیالات بدلیں گے۔ اگر آپ اس کا تجربہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دیکھیں سرسری طور پر 90% لوگ جو ماہ رمضان سے پہلے فرض نمازیں نہیں ادا کرتے تھے، فرض زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، حج کے فرائض انجام نہیں دیا کرتے تھے، لیکن آج وہ 90% لوگ رمضان کا فرض روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ماحول بدل گیا، صحبت بدل گئی، جس گھر میں ہے اس گھر کی بیٹیاں بھی اٹھ رہی ہیں روزے کے لیے، اس گھر کی مائیں بھی اٹھ رہی ہیں روزے کے لیے، اس کا باپ بھی اٹھ رہا ہے، اس کے بھائی بہن بھی اٹھ رہے ہیں، اس کا شوہر بھی اٹھ رہا ہے، اس لیے وہ بندہ بھی اٹھ کر روزے رکھ رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد بدلاؤ دیکھیں کہ گھر کی مائیں نماز فجر نہیں پڑھتی، سحری کھا کر کے سو جاتی ہیں، بیویاں سو جاتی ہیں، بہن بیٹیاں سو جاتی ہیں، ماں باپ سو جاتے ہیں، سحری کرنے اٹھتا ہے اور نماز فجر کے لیے آنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ ماحول اور صحبت بدل گئی۔ آپ اندازہ کریں یہ روزے جو آج دنیا رکھ رہی ہے اس لیے نہیں کہ صرف اسلام کا یہی ایک فرض و فریضہ ہے، یا اس لیے نہیں کہ انہیں اس چیز میں کوئی خاص چیز اور نعمت مل رہی ہے، بس ایک بات ہے کہ ماحول بدل چکا ہے، صحبت بدل گئی ہے، اس لیے وہ بندہ جو پورے سال نہ نماز کے فریضے کو انجام دیا، نہ زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دیا، نہ حج کے فریضے کی پرواہ کی، آج وہ روزے کے فریضے کی پرواہ کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس لیے جس گھر میں ہے اس گھر کا ماحول بدل گیا، جس دکان میں ہے اس کے پاس پڑوس کے لوگوں کا ماحول بدل گیا، جہاں جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا ماحول بدل گیا، جن سے تعلقات ہے ان کا بھی ماحول بدل گیا، سب روزے سے ہیں اس لیے یہ بھی روزے دار ہو گیا۔ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا اپنے ماحول کو اور بدلیں آپ نمازی بھی ہو جائیں گے، تھوڑا اپنے ماحول کو اور بدلیں آپ دیندار بھی بن جائیں گے، تھوڑا اپنے ماحول کو اور بدلیں آپ ذکر و اذکار کرنے والے بھی بن جائیں گے۔
جہاں تک آپ نے ماحول کو بدلا، جہاں تک آپ نے صحبتوں کو بدلا، وہاں تک آپ کو فائدہ کھلے عام نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہا اگر اپنی سوچ کے رخ کو بدلنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ جس طرح یہ رمضان تمہارا گزر رہا ہے کہ اس میں تم فرض روزہ رکھ رہے ہو، چند نمازیں پڑھ رہے ہو، پورا سال اسی طرح اگر گزارنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز کا فریضہ نہ چھوٹے، تمہاری زکوٰۃ کا فریضہ نہ چھوٹے، تمہاری حج کا فریضہ نہ چھوٹے، تھوڑی سی اور ہمت کریں اور اپنے ماحول کو بدلیں، نمازیوں کی صحبت اختیار کریں، نمازی بن جائیں گے، ذکر و اذکار کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جائیں گے، 100% یہ چیز حاصل ہوگی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز آپ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، ایک مہینہ اس چیز میں بھی آپ تجربہ کر لیں، کسی نمازی کی صحبت اختیار کر لیں، نمازی نہ بنے تو کہنا، کسی ذکر و اذکار کرنے والے کی صحبت اختیار کر لیں، نہ ذکر و اذکار کی عادت پڑی تو کہنا۔ جب ایک مہینے میں آپ بے نمازی تھے، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو یقیناً یہاں بھی آپ کو صحبت کا بدل ملے گا۔ اس لیے فرمایا اگر اپنی سوچ کے رخ کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے معمول کو بدلنا چاہتے ہو، جس طرح آج ہمت کر کے تم صبح سحری میں اٹھتے ہو، اس سے بہت آسان ہے نمازوں کی پابندی کرنا، لیکن یہاں لوگوں کو ایک دھوکہ شیطان یہ دے رکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیطان لوگوں کو اس دھوکے میں اور اس خباثت میں ڈال رکھا ہے کہ جب اب کبھی اپنی اصلاح کی فکر چاہتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں اور لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، تو انہیں کوئی ولی اللہ نظر نہیں آتا، کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جس کو وہ اپنا ہم نشیں بنائے، جس کی صحبت میں وہ بیٹھیں۔ انہیں تو اب چاہیے شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ بھائی جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارا مصلح ہوگا، ورنہ اگر آج یقینی آپ کو یہ شکوہ ہے، اگر آپ اس زمانے میں بھی ہوتے تب بھی آپ کو یہ شکوہ ہوتا، اور ہو چکا ہے لوگوں کو۔ غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کوئی بندہ ان کی خدمت میں 10 سال رہا، اور 10 سال رہنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ کے یہاں 10 سال کا عرصہ گزارا، آپ کے اندر کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ تو اگر ہمارا یہ شکوہ ہے تو یقیناً یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بندہ جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، جسے کبھی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہے، جسے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے جنید بغدادی سے کم کوئی منظور بھی نہیں ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ بھائی آپ کی اصلاح کے لیے وہ بندہ بھی کافی ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ایک نمازی آپ کے لیے کافی ہے، آپ روزہ نہیں رکھتے ایک روزے دار کی صحبت آپ کے لیے کافی ہے، آپ ذکر نہیں کرتے ایک ذکر و اذکار کرنے والے کی صحبت آپ کے لیے کافی ہے۔ جیسے آپ ہیں ویسے ہی مصلح آپ کو ملے گا۔ تو یہاں دنیا کو دھوکہ ہوتا ہے
کہ کیا کریں، کس کو تلاش کریں؟ جس کو دیکھتے ہیں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامیاں نظر آتی ہے، کسی پر دل مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو فرمایا اگر اپنی سوچ کے رخ کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے معمول کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی صحبتوں کو بدلو، اپنے تعلقات کو بدلو، اپنے دوست یار کو بدلو۔